بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اگر محبت اور لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ روشن باجی کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب روشن باجی کی فیملی ایک بڑی حویلی میں رہا کرتی تھیں اور انہیں زندگی کی وہ تمام سہولیات میسر تھیں جو اس دور میں کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی تھیں۔ جب وہ ڈرائیور کے ساتھ بڑی سی شاندار گاڑی میں کالج آتیں تو لڑکیاں ان پر رشک کرتیں اور ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سوچتیں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں پر کس درجے مہربان ہوتا ہے کہ بن مانگے انہیں دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے روشن باجی کی حویلی کے برابر میں ایک بڑا میدان ہوتا تھا جہاں روز شام میں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے اور لڑکیاں ان کے لان میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے خوب شور مچاتی تھیں۔ روشن باجی کے گھر کے سامنے متوسط طبقے کے کچھ معمولی گھر آباد تھے اور ہمارے راحل بھائی بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور ان کا خاندان سفید پوشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسی وجہ سے راحل بھائی کو کالج کے بعد ملازمت کرنا پڑی تھی۔ انہیں کرکٹ کا شوق تھا۔ انہوں نے محلے کے لڑکوں کی 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ وہ خود امپائر ہوتے، البتہ جن دنوں ان کے امتحان ہو رہے ہوتے یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا۔ کسی بچے کو اجازت نہ ہوتی کہ ان کے گھر آئے اور ان کو ڈسٹرب کرے۔ راحل بھائی کے پیپرز کے دنوں میں جب گراؤنڈ میں کرکٹ کا میچ نہ ہوتا، ان دنوں میں روشن باجی اپنے گھر میں بہت بے چین پھرا کرتی کیونکہ چھت سے بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنا ان کا معمول تھا۔ شاید ٹیموں کا امپائر ان کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ وقت گزرتا رہا اور راحل بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی اور انہیں ایک جرمن فرم میں جاب مل گئی۔ وہ جس جرمن فرم میں وقتی جاب کرتے تھے اسی نے ان کو اچھی جاب کی آفر دے کر جرمنی بھیج دیا۔ وہ 3 سال وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ اب ان کی ترقی بھی ہو گئی تھی۔ راحل بھائی کے واپس آنے کے بعد اب ان کی امی کو بیٹے کی شادی کی فکر نے ستایا۔ راحل بھائی کی بہن طیبہ جانتی تھیں کہ وہ روشن کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی امی کو بھائی کی پسند سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھائی کی خوشی کی خاطر روشن کا ہاتھ مانگنے جائیں۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ ہمارے معاشرے میں طبقات کا فرق رشتوں کے معاملے میں کسی خلیج کی مانند ہوتا ہے۔ روشن ایک امیر کبھی گھرانے کی بیٹی ہے اور یہ لوگ سفید پوش۔ ان ماں بیٹی کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم یافتہ گولڈ میڈلسٹ ہے، خوب رو اور باصلاحیت ہے، باکردار اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ بھلا ایسے ہونہار لڑکے کو کون اپنی بیٹی دینے سے انکار ہو سکتا ہے؟ مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ خاندانی رئیس زادوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی اوقات سے زیادہ اونچی اڑان اڑنے لگے ہو کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم جو چیز جہیز بیٹی کو دیں گے اس کے رکھنے کی جگہ تمہارے گھر میں نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں تو اسکوٹر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، پھر جو گاڑی ہم بیٹی کو رخصتی پر دیں گے اسے کہاں کھڑا کرو گے؟ یہ رئیس باپ کی اکلوتی بیٹی اور 6 بھائیوں کی بہن ہے۔ ولیمے میں ہماری طرف سے جتنے مہمان آئیں گے ان کو شربت تک پلانے کی حیثیت تمہاری نہ ہوگی۔ اچھا ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کر ہم پلہ رشتہ دیکھو اور اوقات میں رہنا سیکھو۔ غرض جس بے عزتی کی توقع ان شریف لوگوں کو نہ تھی اس سے بڑھ کر ہو گئی اور راحل کی امی اور بہن آنسو بہاتی ناکام لوٹ آئیں۔ یوں روشن باجی اور راحل بھائی کی محبت سماج کی بھینٹ چڑھ گئی۔ روشن باجی نے مجھ سے کہا تھا میرا راحل تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا۔ جب میں نے روشن باجی کا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ جو دل پر گزری سہ گئے، اف تک نہ کی مبادا روشن کے بارے میں کوئی چہمہ گوئیاں کرے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ راحل بھائی جرمنی جا رہے ہیں اور پھر وہ سچ مچ جرمنی چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، بہت سے لوگوں نے ہمارا پرانا محلہ بھی چھوڑ دیا، نئے گھروں میں جا بسے۔
راحل بھائی کے والدین نے بیٹے کی کمائی سے ایک بہت اچھے علاقے میں شاندار گھر بنا لیا اور اپنا پرانا معمولی گھر فروخت کر دیا۔ جس شخص نے یہ مکان خریدا تھا اس نے اسے کرائے پر دے دیا۔ پھر اس علاقے کی قسمت بدلنے لگی۔ رہائشی علاقہ کمرشل ہونے لگا۔ اکثر لوگوں نے اپنے کچے مکان توڑ کر وہاں اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر لیں۔ روشن باجی والا گھر اگرچہ جوں کا توں برقرار تھا۔ ہر انسان کی طرح ہر کاروبار میں بھی کبھی نہ کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جب عروج پر پہنچنے کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب روشن کے والد نے کاروبار کو مزید وسعت دینے کی خاطر 2 ایسے اشخاص کو اپنے ساتھ شریک کر لیا جو بہت زیادہ شاطر تھے، تب ان کے عروج نے زوال کی طرف جانا شروع کر دیا اور ترقی کا گراف گرتے گرتے 0 پر چلا گیا۔ بے طرفِ نقصان سے روشن کے والد بلڈ پریشر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئے اور ایک دن ذہنی دباؤ اتنا بڑھا کہ دماغ کی نس پھٹنے سے زندگی کی بازی ہار گئے اور تمام بیٹوں کو جائیداد میں سے ورثے کی فکر لگ گئی۔ باپ کے مرتے ہی ان میں تفرقہ بڑھا۔ بدخواہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور روشن کے بھائیوں کو باپ کا برسوں کا جمایا کاروبار اونے پونے فروخت کرنا پڑا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا حصہ وصول کرنے کی جلدی تھی۔ جب اتفاق ختم ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ تباہی آ جاتی ہے۔ اسی لالچ میں بھائیوں نے بہن کا حصہ بھی غصب کر لیا۔ اب صرف وہ گھر باقی بچ گیا جس میں روشن باجی اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ بھائیوں نے اپنے لیے الگ الگ شاندار گھر خرید لیے تھے، مگر بہن کے پاس حویلی کی مرمت تک کے پیسے نہ رہے تھے اور گزر اوقات کے لیے انہیں ایک معمولی نوکری کرنی پڑی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باجی کے رشتے آنے بھی بند ہو گئے۔ یہ وہی امیرزادی تھی کہ جس کے والدین نے بڑے گھر کی بہو بنانے کے خواب میں اس کا رشتہ راحل جیسے لائق شخص سے نہ کیا تھا، صرف اپنی حیثیت کے گھمنڈ میں۔ ان کے والدین کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے لائق نہیں ہیں، اور اب وہی ناز و پلی ملازمت کی خاطر بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ جس بھائی نے ان ماں بیٹی کو اپنے گھر رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اب اسی کا رویہ سب سے برا تھا اور اس کی بیوی کا سلوک روز بروز خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ماں بے بسی کی تصویر بنی، اب بیٹوں کی بے حسی دیکھتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ روشن کی امی کے پاس کافی بھاری اور قیمتی زیورات تھے جو انہوں نے بیٹی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بہوؤں کی نظریں اب اسی پر تھیں۔ ساس نے ان زیورات کا بٹوارا نہ کیا تو روشن باجی کے لیے ان کے دلوں میں بالکل جگہ باقی نہ رہی۔ کچھ رشتے آئے بھی تو انہوں نے ان کو چلتا کر دیا۔ تبھی ساس اور بہوؤں میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ جس آبائی گھر میں یا یہ ماں بیٹی قیام پذیر ہیں اسے بھی بیچ کر حصے بکھرے کر دیے جائیں، مگر ماں نے کہہ دیا جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس گھر کو فروخت کرنے کا نہ سوچے۔ عورت ماں کے روپ میں ہو یا بہن کے، وہ کمزور ہی رہتی ہے۔ بیٹے یا بھائی ساتھ نہ دیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آخر لڑکے حویلی فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ والدہ اور بہن کا کچھ حصہ ان کے نام بینک میں جمع کرا دیا کہ روشن کی شادی پر کام آئے گا۔ وہ یہ بھول گئے کہ اب روشن کی شادی کی عمر نکل گئی ہے۔ آبائی گھر بکا تو ماں بیٹی کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پڑی۔ وہ پرانے محلے میں ہی رہنا چاہتی تھیں کہ یہاں کے چند گھرانے اب بھی ان کے ماضی کی شان و شوکت کو یاد رکھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ راحل کا پرانا گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ محلے کے ایک پرانے بزرگ کی کوشش اور ضمانت پر بالآخر یہ گھر ان کو کرائے پر مل گیا۔ یہ وہی گھر تھا جس میں کبھی دلہن بن کر آنے کا ارمان روشن باجی کو تھا۔ آج کرایہ دار کی حیثیت سے وہ اس میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جس کے کونے کونے سے انہیں ان کے محبوب کی خوشبو آتی تھی، جہاں وہ راحل کے ہمراہ بچپن میں کھیلا کرتی تھیں
اور راحیل کی امی پیار سے اپنی گود میں بٹھا کر روشن کے بالوں میں کنگھا کرتی تھیں اور 2 چوٹیاں بنایا کرتی تھیں۔ آج روشن حسرت بھری نگاہوں سے اس بوسیدہ مکان کے در و دیوار کو دیکھتی تھیں جہاں ماضی کی پرچھائیاں باقی رہ گئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور ماں سجدوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے ان کی بیوہ ماں کی دعا سن لی۔ ایک روز راحیل اپنے پرانے دوست سے ملنے اس محلے میں آئے تو ان کا جی چاہا کہ اپنے پرانے گھر کے مکینوں سے بھی ملتے جائیں۔ دوست نے بتایا کہ تمہارے فروخت کردہ گھر میں روشن اور اس کی والدہ کرائے پر رہائش پذیر ہیں۔ یہ بات سن کر راحیل بھائی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ تصدیق کے لیے انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور راحیل کو پہچان کر ہکا بکا رہ گئیں اور اندر بلانا بھی یاد نہ رہا۔ بالآخر راحیل نے ہی خاموشی کو توڑا۔ خالہ جی، کیا اندر آنے کا نہ کہیں گی؟ ہاں، کیوں نہیں، آؤ بیٹا آؤ، اندر آ جاؤ، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ کب آئے پاکستان؟ چند دن پہلے خالہ جی، پردیس سے جی بھر گیا ہے، اپنوں کی وہاں بہت یاد آتی ہے۔ کیا شادی ہو گئی؟ کتنے بچے ہیں تمہارے ماشاءاللہ؟ شادی نہیں کی خالہ جی، کوئی گوری پسند ہی نہیں آئی۔ اتنے میں روشن بھی آفس سے آ گئی اور راحیل کو گھر میں بیٹھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنے لگی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ روشن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ 1 ہفتے بعد راحیل کی بہن اور اس کی امی آئیں۔ وہ روشن کا ہاتھ راحیل کے لیے مانگنے آئی تھیں۔ 20 برس کے بنباس کے بعد بالآخر کھوئے ہوئوں کو راستہ مل گیا اور روشن باجی اس چھوٹے سے گھر سے، جہاں انہیں بہو بن کر آنا تھا، بیٹی بنا کر رخصت کر دی گئیں۔ اور اس طرح ان دونوں کی سچی محبت کو کنارہ مل گیا۔ شاید سچی لگن اسی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔